حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بڑی شاندار چادریں آئیں، تقسیم کر رہے تھے، ایک بڑی خوبصورت چادر بچ گئی تو کہنے والے نے کیا کہا، اے عمر یہ جو ہے یہ چادر پیارے پیغمبر کی بیٹی کو دو جو آپ کی بیوی ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ صحیح بخاری میں، اور جو مخالفت کرتے ہیں حضرت عمر کی وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک بڑا غلط سا جملہ بولا ہے کہ یہ ہم سے رشتہ چھین کے لیا گیا ہے، ہمیں مجبور کر کے لیا گیا ہے، تم تو لوگوں کے مشکل کشا ہو، تمہیں کون مجبور کر سکتا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بہت شدید ہیں اور آپس میں بہت رحیم ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کہہ کے تعارف کروایا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام ان کا بھی تعارف کروایا ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، مشفق ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، محبت اور شفقت کرنے والے ہیں، پر کافروں پر بڑے شدید ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے اوصاف کو اگر دیکھیں کتاب و سنت سے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ یا وہ رکوع کی حالت میں ہیں یا سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کا فضل ہر وقت تلاش کرتے ہیں۔ جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں اور اللہ کریم کی خوشنودی تلاش کرتے ہوں وہ کبھی بخیل نہیں ہوتے، ناراضگی والے نہیں ہوتے، وہ مومنوں پر شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں سے سجدوں کے نشانات کی بنیاد پر ان کی نشانیاں قائم ہو گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صرف بات مسلمانوں کو نہیں بتائی گئی، یہ ان کے اوصاف تورات میں بھی موجود ہیں، یہودیوں کی کتابوں میں صحابہ کا یہ ذکر موجود ہے، مثلہم فی التوراۃ، ان کے سجدے، ان کی نشانیاں، ان کے رکوع، ان کا ذکر تو تورات میں بھی موجود ہے، اور انجیل میں تو ان کا کیا ہی خوب ذکر ہے کہ جس طرح ایک کھیتی جب آپ اس کو کاشت کرتے ہیں تو چھوٹا سا کمزور سا پودا ہوتا ہے، پھر تنا بنتا ہے، پھر پھلتا پھولتا ہے، پھر مضبوط ہوتا ہے، کہ اللہ کریم نے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ذریعے جب دین پہلے کمزور تھا تو پھر اس کو کیسے مضبوط ایسی کھیتی بنایا کہ جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے
فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس میں یہ بات معروف ہونی چاہیے اور مجھے علم ہونا چاہیے، اور میرے بچوں کو، میرے اہل خانہ کو اس بات کی تعریف کا علم ہونا چاہیے کہ صحابی کیسے کہتے ہیں، کون ہے صحابی، کسے کہتے ہیں صحابی، کیا تعریف ہے اس کی۔ یاد رکھیں، صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، پیارے پیغمبر سے ملاقات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اسلام قبول کیا اس نے، اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، یہ صحابی ہے۔ آنکھوں سے نہیں بھی دیکھ پایا، نبینا صحابی ہے، پر صحابی ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات پائی، درمیان میں اگر کوئی مرتد ہو گیا ہے وہ صحابی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسلام تو قبول کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب جیسے لوگ جنہوں نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، کلمہ تو اس نے بھی پڑھا تھا پر صحابی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے پر اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول نہیں کیا پر پیارے پیغمبر کو دیکھا ہے اور آپ کی وفات کے بعد مسلمان ہوا ہے، وہ بھی صحابی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی حالت میں پیارے پیغمبر کو نہیں دیکھا، اسلام بعد میں لایا ہے۔ صحابی کی تعریف طے شدہ ہے، ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، یہ صحابی ہے۔ اور اس کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں وعدے کی، صحابہ نے وعدے کی، آج میرے بچوں کو وہ یاد ہونی چاہیے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ۔ اللہ کریم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، بندوں کے دلوں کو اللہ نے دیکھا، جانچ پڑتال کی، نظر دوڑائی اس میں، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، ساری دنیا میں سب سے خوبصورت دل، سب سے بہتر دل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ کریم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، اور اپنی رسالت کے لیے ان کو مبعوث کر لیا۔ پوری دنیا کے لوگوں میں سب سے بہتر دل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سو انہیں اپنا نبی بنا لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ۔ جب پوری دنیا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے خوبصورت تھا تو ان کو اپنا نبی بنا لیا، پھر اپنے نبی کے دل کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کو، ساری کائنات میں موجود لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو ان دلوں میں سب سے خوبصورت دل ان لوگوں کے پائے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے۔ فجعلهم وزراء نبیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا انتخاب کیا کہ میرے نبی کے وزیر ہوں گے۔ وزیر وزر سے ہے بوجھ اٹھانے والے، قربانیاں دینے والے، کوئی گھر بار قربان کرے گا، کوئی بیوی بچے قربان کرے گا، جو اپنی زندگی کی عیاشیاں عزاشیں جو اس نے دنیا میں دیکھی تھی، کفر کی حالت میں دیکھی تھی، سب کو ٹھوکر مار کے دو کپڑوں میں پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بوجھ اٹھائیں گے۔
گھر کا سارا سامان اٹھا کر پیارے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، کوئی آدھا سامان ڈھیر کرے گا، کوئی اتنا درہم و دینار اٹھا کے لائے گا کہ بازو کپ کپا رہا ہے، اٹھا نہیں پا رہا، وہ اللہ کے نبی کے لیے سب کچھ قربان کریں گے۔ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، تو اللہ کریم نے اپنے نبی کے صحابہ کو پیارے پیغمبر کے وزیر بنا دیا، جو ان کا بوجھ اٹھائیں گے، جو ان کا ساتھ دیں گے، جو قربانیاں دیں گے۔ نجا اول هذه الامه بالزہد والیقین، کہ اس امت کے پہلے لوگ صحابہ کرام نجات پا گئے زہد اور یقین کی بنیاد پر، جتنا انہوں نے دنیا میں بے غیرتی کی اور پیارے پیغمبر کی بات پر یقین کیا، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے صحابی بنا تو یہ صحبت پیارے پیغمبر کا ساتھ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں لا تسبوا اصحابی، جو میرا صحابی بن گیا اس کو کبھی برا بھلا مت کہنا، جو میرا صحابی بنا لا تسبوا اصحابی، پہلے طے کرو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں شامل ہے کہ نہیں، مغیرہ بن شعبہ شامل ہے کہ نہیں، عمر بن عاص شامل ہے کہ نہیں رضی اللہ عنہم، اگر طے کرتے ہو کہ صحابہ میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بکواس مت کرنا، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا میرے صحابہ کے بارے میں بدزبانی نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، لوگوں سن لو، تم احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر دو، میرے صحابہ جو میرے ساتھی بنے صحبت کی وجہ سے، صحابی بنے کی وجہ سے، اللہ نے ان کو اتنی عظمتیں دے دی ہیں کہ وہ ایک مٹھی اللہ کے راستے میں کسی چیز کا خرچ کریں یا آدھی مٹھی اللہ کے نام پہ خرچ کریں، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا بھی اس کی ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا، میرے صحابہ کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ صحبت اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، جب منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، الناس پر الف لام کس چیز کا ہے؟ جو تعارف کروا رہا ہے خاص قسم کے لوگوں کا، اور وہ لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ جب انہیں کہا جاتا ہے ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، ابو بکر جیسا ایمان لاؤ، عقل مانتی نہیں ہے، بندہ ایک رات میں مکہ سے نکلتا ہے، بیت المقدس جاتا ہے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آ جاتا ہے، پھر بیت المقدس سے واپس مکے آتا ہے، ایک رات میں کیا یہ ممکن ہے؟ عقل مانتی نہیں ہے۔ پوچھا انہوں نے آ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ راتوں رات مکہ سے نکلے اور بیت المقدس جائے اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے؟ ممکن ہے؟ پہلے جواب دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل کے مطابق، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ 20 سے 25 دن تو لگتے ہیں یہاں بیت المقدس جاتے ہوئے، راتوں رات کیسے ممکن ہے؟ یہ عقل کی بات تھی۔ جب انہوں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، پر تیرا یار تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں راتوں رات گیا ہوں، فرماتے لئن قال هذا لصدق، اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا، انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ اب بات عقل کی نہیں ہے، اب بات ایمان کی ہے، یقین کی بات ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر انہوں نے فرمایا تو سچ فرمایا ہے۔ تب سے وہ صدیق بنے۔ ایمان ان جیسا لاؤ۔ صحیح بخاری میں دیکھو، باتیں کرنے والے تو باتیں کرتے ہیں، صحیح بخاری میں دیکھو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میں دیکھا کہ میں گھر کی چھت پہ چڑھا ہوں، میرے گھر کے ارد گرد بڑا رش لگا ہوا ہے، اور میرے ابا جان عمر بن خطاب گھر میں، سارا مکہ اکٹھا ہوا ہے کہ آج اس عمر کو شہید کرنا ہے، یہ مسلمان ہو گیا۔ جتنے بھی بہادر ہوں اتنے لوگ اکٹھے کھڑے ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی انہوں نے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔
پھر الصحیحہ میں صحیح جامع صغیر میں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہا اللہ کی اس بندے پر لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، سارے صحیح العقیدہ مسلمانوں کی اس پر لعنت، اللہ کی لعنت اس بندے پر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی اس پہ لعنت جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے۔ یہ آج ہمارے نوجوان مرزا محمد علی جیلمی کے کلپ بہت سنتے ہیں، اللہ کی قسم میں آج آپ کو یہ بالکل واضح بات بتا رہا ہوں، سن لیجئے وہ بندہ توحید کا نام لے کے عقیدے کی بات کر کے چھپا ہوا صحابہ کا دشمن انسان ہے، جو پیارے پیغمبر کے صحابہ پر طعن و تشریح کرتا ہے، جس بات سے اللہ کے نبی نے روکا تھا اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت پیش کرے گا، ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود روایتیں موجود ہیں، پر اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا۔ کہتے ہیں ہم تو حقائق بیان کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی نے الگ سے فرما دیا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، غلط انداز میرے صحابہ کا جہاں ذکر چھڑے فامسکوا، منہ بند کر لو، بولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، لعنتی بن جاؤ گے اگر ایسی بات کرو گے تو۔ قسم اللہ کی اگر میں شروع کروں تو ہمارا تو عقیدہ ہے صحابہ کے درمیان وہ ایک دور کے تھے، ایک مرتبے کے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے بھی ہوئے، باتیں بھی ہوئی، پر ہمیں اجازت نہیں بیان کرنے کی۔ کبھی ہم نے بھی بیان وہ سارا جھگڑا بیان کیا جو نعوذ باللہ حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے، سخت الفاظ ہیں، کبھی ہم نے بھی وہ بیان کیا؟ ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے، وہ ایک دور کے تھے، چچا بھتیجا ہے، ان کی بات آپس میں، ہمیں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے وہ واقعہ رکھیں۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بات مت کرنا، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں بری بات شروع کی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ کافروں پر سخت تھے، آپس میں تو محبتیں تھیں۔ صحیح بخاری میں دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی تو باہر نکلے حضرت علی کے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، فاتح خیبر کے ساتھ نکلے ہیں، دیکھا سامنے ان کے برخوردار حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، چھوٹے سے بچے تھے، ابو بکر آگے بڑھے اور پکڑ کے حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، کہنے لگے قسم اللہ کی انہو شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہ بعلی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شکل پیارے پیغمبر سے ملتی تھی، کہتے اللہ کی قسم یہ میرا حسن تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ وعلی یضحک، اور پاس کھڑے حضرت علی ہنس رہے تھے۔ کیوں نہیں بیان کیا جاتا کہ ان کے تعلقات کیا ہیں؟ اکٹھے نماز پڑھائی ہے، حضرت ابو بکر ان کے ساتھ نکلے ہیں، اکٹھے مسجد سے باہر نکلے ہیں، حسن کھیل رہے ہیں، پیارے پیغمبر نے ان کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھایا، کندھے پر بٹھایا، کہنے لگے یہ پیارے پیغمبر کے مشابہ ہے، شکل حضرت پیارے پیغمبر سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی۔ وعلی یضحک، اور پاس کھڑے حضرت علی ہنس رہے ہیں۔ صحیح بخاری کا وہ کیوں واقعہ بیان نہیں کیا جاتا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی وراثت کی بات کرنے آئے تھے تو انہوں نے تگڑی بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ابو بکر خلیفہ وقت خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ پھر وہاں موجود ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری بات کی تو درمیانے بات انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اے ابو بکر آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ فتشہد علی ثم قال انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، کہتے وہ تو انہوں نے تقیہ کیا تھا نا، جو مختار کل ہے، مشکل کشا ہے، وہ کیوں کرے گا تقیہ؟
کہتے انا عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں آپ کی فضیلت کا اعتراف ہے. انا عرفناک یا ابا بکر فضیلتک، آپ کی فضیلت کیا ہے ابو بکر، ہمیں اس کا اعتراف ہے. وذکر قرابتہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر اور پیارے پیغمبر کی قرابت بیان کی کہ آپ پیارے پیغمبر کے سسر ہیں، آپ پیارے پیغمبر محمد کے وسلم کے ساتھ رہے ہیں. یہ محبت والی باتیں جو انہوں نے فضیلت کی بات کی، قرابت داری کی بات کی، صحیح بخاری میں موجود ہے. آج یہ تعلقات کیوں بیان نہیں کیے جاتے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے تھے، رحمت شفقت کرنے والے تھے. قرآن نے گواہی دی اور اس طرح کے واقعات واضح موجود ہیں. قرآن بھی سچا اور یہ واقعات بھی سچے. ابو بکر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا محبت تھی، یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے. اور اگر حضرت عمر کی طرف آ جائیں تو صحیح بخاری کتاب المغازی میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بڑی شاندار چادریں آئیں، تقسیم کر رہے تھے، ایک بڑی خوبصورت چادر بچ گئی. تو کہنے والے نے کیا کہا؟ آتے ہادا ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر یہ جو ہے یہ چادر پیارے پیغمبر کی بیٹی کو دو، اللتی عندک جو آپ کی بیوی ہے. یریدون ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے یہ ام کلثوم؟ حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. صحیح بخاری میں. اور جو مخالفت کرتے ہیں حضرت عمر کی وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک بڑا غلط سا جملہ بولا ہے کہ یہ ہم سے رشتہ چھین کے لیا گیا ہے، ہمیں مجبور کر کے لیا گیا ہے. تم تو لوگوں کے مشکل کشا ہو، تمہیں کون مجبور کر سکتا ہے؟ مجبور نہیں کیا گیا، ان کی محبتیں تھیں. قرآن نے کہا رحماء بینہم. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر سے کہا یہ چادر ام کلثوم کو دو جو حضرت علی کی بیٹی ہے اور آپ کی بیوی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے سسر تھے. یہ قرابت داریاں کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ اللہ کہتے ہیں رحماء بینہم، پیارے پیغمبر کے ساتھ رہنے والے صحابہ، آپس میں محبت کرنے والے. حضرت عثمان کی بات کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی حضرت عثمان کے قاضی رہے، فیصلے یہ کرتے تھے جو حضرت علی حضرت عثمان کے قاضی رہے. تعلقات کیسے خوبصورت ہوں گے؟ کہا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اللہ نے ان کو بڑی فضیلتیں دی ہیں. ان کی تعریفیں تو تورات میں موجود ہیں، ان کی تعریفیں تو انجیل میں موجود ہیں. پر کہا ایک بات بڑی ہے، اشداء والکفار، صحابہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، کافروں کی جان نکل جائے گی ان کی باتیں سن کر. مومن تو خوش ہوگا. اذا ذکر صحابی فامسکوا، بری بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب بات ہو تو چپ رہو. مناسب یہ ہے کہ ہم کم از کم خلفائے اربعہ اور اہل بیت کی جو نصوص ہمیں اسلام نے بتائی اس پہ ہم بات کریں. ابو بکر پہ بھی خطبہ دیں، عمر پر بھی، عثمان پر بھی، علی پر بھی، اہل بیت پر بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس پر بات ہونی چاہیے. اہل بیت کی ہم عزت کرنے والے، ان کی شان و شوکت و عظمت کو سمجھنے والے، پیارے پیغمبر کی قرابت، جیسے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ پیارے پیغمبر کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے. ہم بھی اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں پیارے پیغمبر کے اہل بیت ہمیں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے. سارے صحابہ ہیں، سارے پیارے ہیں، فضیلتیں اللہ نے الگ الگ سب کو دی ہیں، سب کا اعتراف کرتے ہیں
کسی کے بارے میں نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ بات سننا نہ بیان کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ ہم تو مسجدوں کا نام رکھتے ہیں علی بن ابی طالب کیونکہ وہ ہمارے ہیں، ہم مرکزوں کا نام رکھتے ہیں مرکز حسن بن علی کیونکہ وہ ہمارے ہیں، مرکز حسین ہم نے رکھا، ہمارے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جو سمجھتا ہے کہ میں آل رسول میں سے ہوں وہ بھی اپنی مسجد کا نام مسجد ابو بکر رکھے، مسجد عمر رکھے، تب تو ہے اسلام میں وحدت۔ ہم سبھی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کا نقص بیان کرنا جائز نہیں سمجھتے، اور جو نقص بیان کرتا ہے صحابہ میں سے اللہ کی لعنت اس پر، فرشتوں کی لعنت ہے، سبھی لوگوں کی لعنت ہے، یہ پیارے پیغمبر بیان کر کے گئے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، صحابہ کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل پر۔ یہ محرم کا مہینہ نفلی روزوں میں معروف مہینہ ہے۔ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کس کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے سب سے افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، قریشی بھی اس پہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانہ جاہلیت میں قریش اس دن کا اہتمام کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ آئے تو دیکھا یہودی بھی رکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے یہودیوں کی وجہ سے یہ روزہ رکھا تھا 10 محرم کا عاشورہ کا، بلکہ آپ پہلے بھی رکھتے تھے۔ یہاں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کو آزادی ملی ہے تو فرمایا ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، سو انشاءاللہ ہم بھی رکھیں گے۔ یعنی پہلے بھی رکھتے تھے، ایک اور وجہ مل گئی۔ پھر آپ کی وفات کے 1 سال پہلے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے تعظمہ الیہود والنصارى، یہ یہودی عیسائی اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو کیا موافقت نہیں ہو رہی ان کی؟ تو آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لا اصومن التاسع، اگلے سال تک میں زندہ رہا تو پھر میں 9 کا رکھوں گا۔ اب یہاں مختلف کلپس آپ سن رہے ہوں گے کہ 10 کا روزہ ختم ہو گیا ہے، 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ بھائیو یقین مان لیں یہ بات کئی اعتبار سے غلط ہے۔ فضیلت 10 محرم کے روزے کی ہے، عاشورہ کے روزے کی ہے۔ ترمذی میں موجود ہے، پیارے پیغمبر نے عاشورہ کا حکم دیا کہ اس دن کا یوم العاشر، 10ویں دن کا حکم دیا کہ اس کا روزہ رکھو۔ واضح ہے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عاشورہ یوم العاشر، عاشورہ 10واں دن ہے، یہ حدیث ہے پیارے پیغمبر کی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا اگلے سال رہا تو 9 کا رکھوں گا، اب یہاں 9 ہی کا رکھوں گا یا 9 بھی رکھوں گا، یہاں آ کے علماء میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جو پہلے بہت بڑا نہیں تھا، پہلے بھی چھوٹا تھا، ابھی بھی چھوٹا ہے، اس کو بیان کرنے والے صرف 9 کے قائل کم لوگ ہیں۔ کس طرح یہ اس کو حل کیسے کیا جائے گا؟ پہلا سوال یہ کہ کیا 10 محرم کا اب روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جائز نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ مزید کتابیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورہ کے دن حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے تو دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کہا یار آج تو عاشورہ کا دن نہیں ہے۔ کہا عاشورہ کا دن ہے، پہلے فرض تھا اب سنت ہو گیا ہے، سنت ہے فرض نہیں ہے اس لیے کھا رہا ہوں، تو بھی آ اور کھا۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، فإنی صائم، کیونکہ میرا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں۔ یہ دلیل ہے واضح کہ 10 محرم کو اشعث رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہوا، اور یہ پیارے پیغمبر کے بعد کی بات ہے۔ دوسری بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے آخر میں حج کیا اور حج کے بعد مدینہ آئے۔ پوچھا بھئی اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ کہا یہ موجود ہیں، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ کہا آج کا دن عاشورہ کا دن ہے جس کا پیارے پیغمبر نے حکم دیا تھا۔ اس کا صحابہ حضرت معاویہ کے دور تک رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک عاشورہ 10 کو سمجھ رہے ہیں جس کا پیارے پیغمبر نے حکم دیا تھا۔ ایک جو سمجھنے میں تھوڑی سی کمزوری ہے وہ کیا ہے کہ ایک بندے نے آ کے، کوئی حکم نامی بندے نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ کب رکھنا ہے؟ کہا تو دن گننا شروع کر،
جس دن نامہ دین ہو نا تو تجھے اس دن روزے دار ہونا چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں جس دن نامہ دین ہو، آج نامہ دین ہے، اکثر بھائی الحمدللہ آج روزے دار ہیں، جس دن نامہ دین ہو اس دن تو روزے دار ہو۔ اس نے پوچھا کیا احاکدہ صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیارے پیغمبر نے یوں ہی روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی روزہ رکھا ہے۔ ایسے کیسے رکھا پیارے پیغمبر نے؟ آپ تو 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے، کہا اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا۔ ایسے کا مطلب کیا ایسے رکھا کرتے تھے؟ ایسے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ جو صحیح مسلم میں یہ بھی دلیل ہے کہ وہ فرماتے تھے اللہ کے نبی ایسے ہی روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 10 کا رکھا کرتے تھے اور 9 کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو ایسے ہی رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے 10 کا رکھا ہے اور 9 کا ارادہ کیا ہے، اور ارادہ کیا تو ایسے جیسے آپ نے رکھ لیا۔ تو اس روایت میں بھی 9 اور 10 کا قرینہ ہے، قرینے سے بات ہی چلتی تو پھر واضح نص آنی چاہیے، پھر واضح دلیل آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ فرماتے ہیں صوموا یوم التاسع والعاشر خالف الیہود وخالف الیہود، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس کا کیا جواب ہے؟ وہاں بھی انہوں نے کہا اس طرح پیارے پیغمبر روزہ رکھا کرتے، یعنی 10 کا رکھا کرتے تھے، 9 کا ارادہ کیا، گویا کہ آپ نے 9 کا بھی رکھ لیا، یعنی 9 اور 10 صحیح مسلم کی روایت سے بھی نکلتا تھا، اور یہ بالکل واضح دلیل آ گئی۔ صوموا یوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودیوں کی مخالفت کیسے ہوگی کہ وہ 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 کا ساتھ ملاؤ تو ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ اصل جو فضیلت ہے وہ 10 محرم کے روزے کی ہے۔ فرمایا مجھے اللہ پر امید ہے یکفر السنۃ الماضیہ کہ یہ ایک گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو کل انشاءاللہ 10 محرم ہے، روزے کا دن ہے، اس کی فضیلت ہے، ایک دن کے روزے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ ہمیں پورا اہتمام کر کے کل کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور چونکہ اکیلے ہفتے کا روزہ رکھنا منع ہے اللہ کہ فرضی ہو، کا نفلی روزہ اکیلے ہفتے کا رکھنا منع ہے، تو مخالفت بھی اسی طرح ہوگی کہ آپ روزہ رکھیں، 10 کا روزہ رکھیں، اور پھر چونکہ اکیلے ہفتے کا روزہ رکھنا منع ہے تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں، جس طرح کہ کچھ محدثین نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ 9 نہ رکھ سکے، صرف 10 کا رکھ رہا ہے تو 10 کے ساتھ 11 ملا لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ایک دن کے روزے سے یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی صرف 9 کا رکھے گا تو یقین مان لیں اس کو ثواب ملے گا ایک روزے کا، پر اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا جس کو اسلام نے یوم عاشورہ قرار دیا ہے، کیونکہ واضح نصوص سے ثابت ہے کہ 10 کا آپ رکھا کرتے تھے، 9 کا آپ نے ارادہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرما دیا 9 اور 10 کا رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو صحابہ نے مخالفت کیا سمجھی؟ 9 کا روزہ ساتھ ملانے کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وجزاکم اللہ خیر۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔